بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقب امم فخر عرب و عجم والی کون و مقام سیاہ لا مقام سید انس و جان سرور لالا رخان نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمال جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آداب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے کچھ باتیں آج کی اس نشست میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے. حضور علیہ السلام کا ادب اور تعظیم ہمارے اوپر واجب ہے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب کی تعظیم و توقیر بجا لانے کا حکم صادر فرمایا. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور کے ادب کا جو حق تھا ادا کر دیا اور بعد میں آنے والے لوگ امت کے مشاہیر بزرگان دین نے
حضور کے آداب کی خوب رعایت رکھی ہے۔ اگر آقا کریم علیہ السلام کے آداب ملحوظ نہ رہیں تو پھر دامن ایمان کی دولت سے خالی ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ انتہائی اہم مضمون ہے۔ چند لمحوں کے لیے کچھ باتیں میں اس عنوان سے آج 10 روزہ فہم دین کورس کے اس آخری دن آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے۔ حضور علیہ السلام کے آداب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید یہاں سورۃ الحجرات میں بیان فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا کیا ہے؟ تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت مروی ہے، فرماتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے یوم شک کا روزہ رکھا۔ شعبان کے 29 دن گزر جائیں اور چاند نظر نہ آئے، بادل چھا جائیں، مطلع ابر آلود ہو، تو جتنی دیر تک چاند نہیں دیکھتے رمضان کا اتنی دیر تک آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ چاند دیکھیں گے تو روزہ رکھیں گے۔ اب چاند نظر نہ آیا تو کچھ صحابہ نے اس خیال سے کہ شاید بادل کی وجہ سے، مطلع ابر آلود ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے چاند نظر آ گیا ہو، تو یوم شک کا انہوں نے روزہ رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے کیوں بڑھتے ہو؟ جب حضور نے نہیں رکھا ہے تو تم نے کیوں رکھا ہے؟ تو یوم شک کے روزے سے منع فرمایا گیا ہے۔ یا اس کا شان نزول مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی قربانیاں ابھی کھڑی تھیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر کچھ صحابہ نے اس جذبے کے تحت کہ ہم جلدی قربانیاں کر لیں اور فارغ ہو جائیں، انہوں نے اپنے جانور ذبح کر دیے، حتیٰ کہ عید سے پہلے ہی ان کو ذبح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ ان کو حکم ہوا کہ تمہاری قربانی قبول نہیں ہے، دوبارہ جانور لو اور ذبح کرو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو اللہ سے آگے بڑھنا تو نہیں ہے، رسول سے پہل کیا انہوں نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول سے پہل کو اپنے سے پہل قرار دیا اور کہا اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دین کیا ہے۔ اب اگر کوئی یہ بات کہے کہ امتی عمل کرتے کرتے بعض بات دبی سے بڑھ جاتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ عمل نہیں ہے جو نبی کی اتباع میں نہ ہو۔ حالانکہ حکم ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو نیکی کے کام، لیکن ایک دوسرے سے آگے بڑھو، تم رسول سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہو۔ ہمارے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل موجود ہے کہ جب حدیبیہ کے موقع پہ
1400 صحابہ کے ساتھ حضور عمرے کی نیت سے تشریف لے گئے اور حدیبیہ کے مقام پہ رکے۔ کفار نے مزاحمت کی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر حضور نے بھیجا کہ ان کو جا کے بتاؤ کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، وہ تمہارے رشتہ دار بھی ہیں، جا کے ان سے بات کرو۔ تو وہ گئے، کفار نہ مانے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، لیکن چلو عثمان تم خود آئے ہو، یہ اللہ کا گھر کعبہ سامنے ہے، جاؤ طواف کر لو، عمرہ کر لو، حجر اسود کو بوسہ دے لو۔ اب کتنا اچھا موقع تھا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا سمجھتے ہو، میرے رسول عمرہ نہ کرے اور میں کروں؟ حضور علیہ السلام وہاں ہوں اور میں کعبۃ اللہ کا طواف کروں؟ کہا کیسے ہو سکتا ہے، بلّہ میں نہ طواف کروں گا، نہ عمرہ کروں گا، نہ حجر اسود کو بوسہ دوں گا، یہ حضور کریں گے تو میں کروں گا۔ تو حضور کی اتباع میں جو عمل کیا جائے وہ دین ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتے کرتے حجر اسود کو چوما اور کہا حجر اسود تجھے میں کبھی نہ چومتا اگر میرے رسول نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا۔ تو کہا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اسی لیے اقبال کہتا ہے بمصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہماؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ یہ ایک راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اور راستہ کو اختیار کرے گا تو مردود ہوگا، مقبول نہیں ہوگا۔ تو فرمایا ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھو تو تم یہ سمجھو کہ ہمارا یہ عمل قبول ہوگا، نہیں، اس کا قہر نازل ہوگا تمہارے اوپر۔ ڈر جاؤ اللہ سے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے، اسے پتا ہے، وہ سنتا بھی ہے، اسے علم بھی ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ دوسرا ادب سکھایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرنا۔ تمہارا انداز، تمہارا لہجہ، تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ ہونے پائے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور جس طرح ایک دوسرے سے چلا کر بات کرتے ہو، میرے نبی سے یوں بات نہ کرنا۔ ادب کے دامن کو تھامے رکھنا۔ لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے، یہاں تو سانسوں کا شور بھی بے ادبی کہلاتا ہے۔ شعر عزت بخاری کا ہے، لیکن علامہ اقبال نے اپنے کلام میں درج کیا، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آئے جنید و با یزیدی جا۔ یہاں تو جنید بغدادی اور با یزید بستانی آتے ہیں تو وہ بھی سانسوں کو روک کے آتے ہیں۔ یہاں تو سانسوں کا شور بھی بے ادبی کہلاتا ہے، سانسوں کا شور بھی نہ ہونے پائے۔ حضرت امام مالک امام دار الہجرہ، آپ نے 40 سال تک مسجد نبوی میں حضور علیہ السلام کے روضہ پر نور کے سامنے بیٹھ کر درس حدیث دیا ہے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب میں ان کی مجلس حدیث میں بیٹھا تو مجھے ان پر فدا کر دیا ایک ادا نے۔ محدثین کا طریقہ ہے، جب حدیث بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ حضرت امام مالک امام دار الہجرہ حضور کے روضہ کے سامنے بیٹھ کر حدیث پڑھاتے تھے، تو محدثین کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ جب حدیث بیان کرتے تو حضور کے روضے کی طرف اشارہ کر کے کہتے کالا کالا صاحب حاضل المزار، اس گنبد خضرا کے مکین نے یہ بات کہی ہے، اس روضے کے مکین نے یہ بات فرمائی ہے۔ تو کہا ایسا دلوں پہ اثر ہوتا کہ میں ان کا ہی ہو کے رہ گیا۔ 40 سال تک درس حدیث دیا امام مالک نے حضور کے قدموں میں بیٹھ گئے، لیکن ادب کا عالم یہ ہے کہ 40 سال میں
کتاب کے ورقے کے پلٹنے کی آواز کو بھی پیدا نہیں ہونے دیا۔ یہ رعایت رکھی ہے حضور کے دروازے، حضور کی چوکھٹ کے آداب۔ وہ خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ ہونے پائے۔ اگر آواز اونچی ہو گئی تو عمل ضائع کر دے گی اور تمہیں خبر بھی نہیں ہونے دے گی۔ اب ذرا غور کریں، مولوی نے نہیں بخشوانا، قرآن مجید کی تعلیمات کو دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرقے کے پیچھے لگ کے اپنا سب کچھ لٹا بیٹھے اور برباد کر بیٹھے۔ یہ بڑی نازک بارگاہ ہے، یہاں تو سانس بھی اونچا ہو جائے تو بے ادبی کا امکان ہے، یہاں تو قدم پھونک پھونک کے رکھے، یہاں تو سانسوں کا شور بھی بے ادبی کہلاتا ہے۔ کہا اگر آواز بھی اونچی ہو گئی تو پلے کچھ نہیں رہے۔ چے جائے کہ علم کو ناپتا تولتا پھرے، چے جائے کہ صرف ہمت بسوع شیخ بامثالیاں از معظمین گو بجناب رسالت ماب بچنتی بدتر از استغرا کے گاؤ خرے خودس جیسی بولیاں بولتا رہے۔ چے جائے کہ یہ کہتا پھرے کہ میری چھڑی تو فائدہ دیتی ہے، نبی فائدہ بھی نہیں دے سکتا ہے۔ چے جائے کہ یہ کہتا پھرے کہ جیسا علم نبی کو حاصل ہے ایسا تو پاگلوں کو بھی حاصل ہے۔ چے جائے کہ یہ کہتا پھرے کہ ملک الموت اور شیطان کی وسعت علم کے لیے تو نس موجود ہے، جناب کے لیے کون سی نس ہے؟ یہ تو اتنا نازک دربار ہے۔ اللہ فرماتا ہے آواز بھی اونچی ہوگی تو پلے کچھ نہیں چھوڑوں گا۔ خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آواز بھی اونچی نہ ہونے پائے۔ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ خلقن اونچا سنتے تھے، ان کی آواز طبعاً بلند تھی۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو وہ گھر بیٹھ گئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ثابت بن قیس نظر نہیں آتے۔ عرض کی حضور وہ تو گھر ہیں۔ فرمایا ان کو بلا کے لاؤ۔ صحابی حاضر ہوا، دیکھا کہ وہ زاروں کے تار رو رہے ہیں۔ کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا یہ آیت شاید میرے حق میں نازل ہوئی ہے، یہ میرے لیے نازل ہوئی ہے، چونکہ میری آواز بلند ہے تو میں اس لیے ڈرتا ہوا دربار نبوی میں نہیں جا رہا کہ کہیں میری آواز حضور کی آواز سے بلند نہ ہو جائے۔ اور اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد صحابہ آپس میں اتنی آہستگی سے گفتگو کرتے تھے کہ بعض بات دوسرے کو کہنا پڑتا تھا کہ پھر بتاؤ کیا کہا ہے۔ یہ حضور کے دربار میں ادب کا عالم تھا جو صحابہ میں دیکھنے کو آتا تھا۔ تو میں خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا، اور جس طرح تم ایک دوسرے کو چلا کر پکارتے ہو میرے نبی کی حضور یوں نہ بولنا۔ اگر ایسا تم نے کیا تو پھر کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال حبط کر لیے جائیں۔ ایک ہوتا ہے ضبط کرنا اور ایک ہوتا ہے حبط کرنا۔ ضبط جب سلو ہو جائے، جب معافی ہو جائے، جب معذرت ہو جائے، جو چیز ضبط کی ہوئی ہے، بحق سرکار حکومت ضبط کر لیتی ہے لیکن بعد میں جب معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ واپسی ہو جاتی ہے۔ جو چیز ضبط کی جائے، معاملہ ٹھیک ہو جانے کے بعد اس کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اعمال ضبط نہیں کیے جائیں گے بلکہ کہا حبط کر دیے جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے۔ تم سمجھو کہ ہم بڑے متقی ہیں، تمہارے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہوگی۔ اور اگلی بات وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ تم سمجھو گے ہم متقی ہیں، تم اپنی نیکیوں کے شمار میں رہو گے، تمہاری سوچ میں تمہاری تبلیغیں ہوں گی، تمہاری سوچ میں تمہارے اعمال ہوں گے، تمہاری سوچ میں تمہاری خدمات دینیاں ہوں گی۔ تم سمجھو گے ہم نے یہ کام سر انجام دیا ہے، ہم نے یہ پڑھایا ہے، ہم نے یہ پڑھا ہے۔ تم اس گمان میں رہو گے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اندر لٹ گیا۔ یہ کس چیز کی سزا ہے؟ اگر تمہاری آواز بھی نبی کی آواز سے اونچی ہو۔ اعظم چشتی کہتا ہے یار نو میلی اکھ نہ ویکھی متا مرسیں کافر ہو گئے۔ تو اگر آواز بھی اونچی ہو گئی تو تمہارے پلے کچھ نہیں رہے۔ اے ایمان والو خبردار نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرو، اور جس طرح ایک دوسرے سے چلا کر بات کرتے ہو آپس میں نبی کے حضور یوں بات نہ کرو، تمہارے عمل ضائع کر دیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو حضور کے حضور
جو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیے، تقوی کے لیے ان کے دل منتخب کر لیے گئے۔ متقی کون ہے؟ جو حضور کی بارگاہ کے آداب کی رعایت رکھتا ہے، یہ ہے وہ شخص کہ جس کا دل تقوی کے لیے پرکھ لیا گیا۔ کون؟ جو اپنی آواز کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پست رکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل ہم نے تقوی کے لیے پرکھ لیے ہوئے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان پر اللہ کی مغفرتیں بھی نازل ہوں گی اور اللہ انہیں اجر عظیم بھی عطا فرمائے۔ تو جو رعایت آداب رسالت معاب رکھتے ہیں تو یہ ساری دولتیں ان کے لیے، اور جو آداب کی رعایت نہیں رکھتے ان کے لیے سخت اور کڑی وعید ہے، ان کے عمل بھی ضائع کر دیے جائیں گے اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک لوگ جو حجروں کے باہر آپ کو پکارتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ یہ وفد بنی تمیم آیا تھا حضور کی خدمت میں، اور حضور کے دروازوں سے باہر کھڑے ہو کے انہوں نے حضور کو آوازیں دینا شروع کر دی تھی۔ میرے مالک کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرے نبی کو یوں آواز دی جائے۔ کہا کہ وہ لوگ جو حجروں کے باہر کھڑے ہو کے نبی کو آوازیں دیتے ہیں، فرمایا یہ عقل کا چراغ اپنے پاس نہیں رکھتے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہ صبر تو کرتے، چوکھٹ کے ساتھ لگ کے تو بیٹھتے، نبی خود ہی جلوہ گر ہو جاتا۔ بھلا نبی کو نہیں پتا کہ میری چوکھٹ پہ کون آیا ہے؟ یہ تو گھر سے چلے تھے، نبی باخبر ہو گیا تھا۔ بندہ مٹ جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ حتی تخرج الیہم، اگر یہ صبر کرتے نبی خود ہی تشریف لے آتے۔ اب یہ ادب تھا حضور کی چوکھٹ کہ صحابہ حضور کے دروازے پہ دستک نہیں دیتے تھے، بلکہ چوکھٹ سے لگ کر بیٹھ جاتے۔ آقا کریم خود تشریف لاتے تو اپنی حاجت کہہ دیتے، لیکن اگر کبھی ایسے حالات آ ہی جاتے دروازے پہ دستک دینا ناگزیر ہو جاتا تو صحابہ در رسول پہ دستک دے لیتے تھے، لیکن اس کا ایک طریقہ تھا۔ امام بخاری نے ادب المفرد کے اندر قاضی ایاز مالکی اندلسی نے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ میں لکھا، کانت تکرہ ابواب النبی بالاظافر، اگر دستک دینا ضروری ہو جاتا، کوئی ایمرجنسی حالات ہوتے تو ضروری ہوتا کہ اب دستک فوری دے، تو پھر صحابہ اپنی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ در رسول پہ دستک دیتے تھے، انگلیوں کے پوروں کے ساتھ۔ ملا علی قاری شرح شفا میں لکھتے ہیں کہ انگلیوں کے پوروں کے ساتھ دستک دینے کا کیا مفہوم ہے؟ ذرا سنیے کتنے خوبصورت جملے ہیں۔ کہتے اے ضربن خفیفن و دکن لطیفن تعظیمن و تکریمن و تشریفن، کہا یہ سب کچھ حضور کی عزت افزائی کے لیے۔ وہ ساغر صدیقی نے کہا تھا نا، میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ اس کا شاعرانہ تخیل ہے، اس نے کبھی در حبیب پہ یوں دستک دی نہیں ہوگی، لیکن اس نے تخیل پیش کیا ہے کہ میں نے پلکوں سے در حبیب پہ دستک دی ہے، لیکن صحابہ نے تو دے کر کے دکھا دی۔ بلکہ حضور کی تعظیم اور آقا کریم کے ادب کی رعایت کا عالم یہ تھا کہ حضور وضو کرتے تو وہ پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام لعاب پھینکتے تو وہ کسی کے ہاتھوں پہ ہوتا، اور وہ پانی اور وہ لعاب وہ اپنے چہروں پہ مل لیتے، اور جس کو وہ پانی میسر نہ آتا تو وہ کسی کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ مس کر کے اپنے چہروں پہ مل لیتے۔ جنہ اکھیاں دل تکیا او اکھیاں ہی تک لیاں، تو ملیوں تا ساجن ملیا ہونا آساں ہی لگ لیاں۔ تو جس کو وہ پانی میسر نہ ہوتا تو وہ ان گیلے ہاتھوں سے ہاتھ مس کر کے رگڑ کے اپنے چہرے پہ مل لیتے۔ یہ حضور کے آداب کی رعایت تھی اور حضور کی تعظیم کا عالم تھا جو صحابہ کے اندر پایا جاتا تھا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ
جب مسجد نبوی میں آتے تو حضور کے وصال کے بعد جہاں حضور تشریف فرما ہوتے جس منبر پہ، اس منبر کی سیڑھیوں پر اپنے ہاتھ پھیر کر اپنے منہ پہ مل لیتے تھے کہ اس جگہ پہ حضور جلوہ فراز ہوتے رہے۔ جہاں چند لمحوں کے لیے گزر گئے صحابہ نے ان جگہوں کو ادب سے دیکھا اور تعظیم کا مرکز بنایا۔ حضور کے ادب کی یہ رعایت حضور کی زندگی میں بھی ہے، اور حضور کے وصال فرما جانے کے بعد بھی امت کے اوپر حضور کی تعظیم لازم ہے۔ ذات رسالت مآب کی تعظیم بھی اور حضور کے نام کی تعظیم بھی۔ نام بھی ادب سے لیا جائے، حیا سے لیا جائے۔ جب یہ تلفظ ادا ہو لبوں سے تو اس وقت حضور کا اجلال و تعظیم چھایا ہوا، اور لازم ہے کہ جب نام رسول لیا جائے تو حضور پہ درود پڑا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبریل نے آ کر کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ تو یہ حضور کے نام کے ادب کی رعایت ہے جو صحابہ نے کی اور بعد میں آنے والوں نے کی۔ محمود غزنوی کی خدمت میں ایاز کا ایک بیٹا شب و روز مصروف رہتا تھا۔ بادشاہ اس سے محبت بھی بڑی کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ استنجا گاہ میں گیا، وہاں پانی نہیں تھا، تو اس نے آواز دی ایاز کے بیٹے مجھے پانی دو۔ اس نے پانی کا کوزہ بھرا اور بادشاہ کو دے دیا۔ اپنے ابو کو کہانی سنائی کہ آج بادشاہ نے میرا نام نہیں لیا، پتہ نہیں ناراض ہو گیا۔ ایاز آیا بادشاہ کی خدمت میں کہ میرے بیٹے سے کوئی گستاخی ہوگی۔ کہا کیا ہوا ہے؟ حضور آپ نے اسے پکارا ہے لیکن نام نہیں لیا اس کا۔ تو سلطان کہنے لگا یہ راز اگر راز ہی رہتا تو ٹھیک تھا، لیکن چلو میں بتا دوں کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے بے وضو نام محمد نہیں لیا۔ تیرے بیٹے کا نام محمد ہے اور میں وہاں تھا، تو اب مجھے پکارنا پڑ گیا تو میں نے پھر ایاز کا بیٹا ہی کہنا تھا۔ میرے لبوں پہ وہ نام تو نہیں آ سکتا جس کی نسبت حضور کے نام سے۔ یہ ادب کی رعایت ہے، بلکہ حضور کی احادیث کا احترام اور ادب جو کیا گیا۔ حضرت امام بخاری جب بھی حدیث لکھتے تھے پہلے غسل کرتے، پھر لباس بدلتے تھے، پھر 2 نفل پڑھتے تھے اور پھر کوئی حدیث لکھتے۔ امام مالک سے اگر کوئی حدیث سننے آتا، کوئی مسئلہ پوچھنے آتا، کوئی شخص دروازے پہ آتا تو آپ خادم کو بھیجتے، اسے پوچھو کیا کرنا ہے، وہ مسئلہ پوچھنا ہے یا حدیث رسول سننا چاہتا ہے۔ تو اگر کسی کی آرزو ہوتی کہ وہ حدیث رسول سننا چاہتا ہے تو پھر کیفیت اور ہوتی۔ اگر کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا تو اس کو وہی کھڑے کھڑے بتا دیتے، اور اگر وہ کہتا میں نے اللہ کے رسول کی کوئی حدیث سننی ہے تو فرماتے میاں تو بھی ٹھہر جا، مجھے بھی تیار ہو لینا۔ غسل کرتے، کپڑے بدلتے، تخت بچھتا، اس کے اوپر لوبان سلگائی جاتی، اس کے اوپر خوشبو چھڑکی جاتی، کستوری ماحول میں پھیلائی جاتی، اور پھر اس کو سامنے بٹھاتے، بیٹھتے، فرماتے اب تو پوچھ اور میں تجھے اللہ کے رسول کی کوئی حدیث سے۔ یہ آداب کی رعایت۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہے، آنکھوں سے نابینے، 80 سال کی عمر، زندگی موت کی کشمکش، چارپائی پہ لیٹے ہیں، اٹھا نہیں جاتا۔ کوئی شخص آپ سے ملنے آیا اور حضور کی کسی حدیث کے بارے میں سوال کر دیا تو فرمانے لگے اقعدونی، مجھے ذرا اٹھا کے بٹھاؤ۔ لوگوں نے کہا حضور جو حالت ہے آپ کی لیٹے لیٹے بیان کر دیں۔ کہا انی اکرہ ان احدث حدیث رسول اللہ وانا مستجع، میں اس بات کو گوارا ہی نہیں کرتا کہ میں خود لیٹا رہوں اور حدیث رسول کریم کی بیان کروں۔ کہا مجھے اٹھاؤ اور میں تعظیم و ادب کے ساتھ حضور کی حدیث کو بیان کروں۔ تو حضور کے آداب کی رعایت صحابہ نے کی، بعد میں آنے والوں نے کی۔ ادب سے حضور کا ساری زندگی نام لیا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا 1000 بار بشوئم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بیر ربیست۔ وہ کہتا ہے 1000 بار مشک و عنبر سے میں اپنے منہ کو دھوؤں پھر بھی آپ کا نام لینے کے یہ منہ قابل نہیں ہو سکتا۔ اور حسرت حسین حسرت کہتے ہیں زباں ہو محو توصیف و ثنا تو نعت کہتا ہوں، بنے جب دھڑکنے صلی اللہ تو نعت کہتا ہوں۔ ادب کی رعایت ہے۔ یہاں قدم قدم پہ اعلیٰ حضرت حضور کے در نور کا ادب بیان کرتے ہوئے ایک جگہ پہ فرماتے ہیں نیم با طیبہ کے پھولوں پہ آنکھیں،
بلبلوں پاس نزاکت چاہیے کہ حضور تو حضور ہیں، حضور کے در کے ادب کی رعایت کا عالم یہ ہے۔ فرمایا اگر جانا ہو در محبوب پہ، نصیب ہو جائے اس چوکھٹ کی حاضری، تو فرمایا وہاں کے آداب کی رعایت کا عالم یہ ہونا چاہیے کہ وہاں مسجد نبوی کو اور دائیں بائیں کے ماحول کو پوری آنکھ کھول کے نہیں دیکھنا چاہیے، آنکھ بھی آدھی کھلی ہوئی ہو، پوری آنکھ کھولنا بھی نہیں چاہیے، آدھی آنکھ سے ان مناظر کو دیکھو۔ یہ حضور کی چوکھٹ کے آداب کا عالم۔ اللہ اکبر، لے سانس بھی آہستہ یہ دربار نبی ہے۔ اللہ، امام مالک ساری زندگی جوتا نہیں پہنا مدینہ شریف میں، اور آپ کے کندھے جو ہیں وہ چھیلے جاتے تھے چل چل کے، وہ کیسے کہ دیواروں کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، دیواروں کے ساتھ ساتھ قدم رکھ کے چلتے، درمیان میں نہیں چلتے گلیوں کے۔ کہا ان گلیوں سے حضور گزرے، میں ڈرتا ہوں کہیں حضور کے نشان قدم کے اوپر میرا قدم نہ آ جائے۔ ساری زندگی یوں امام مالک نے گزار دی ہے۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ادب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی چوکھٹ کے کئی آداب قرآن مجید میں سورہ حجرات کے علاوہ بھی سکھائے۔ جب صحابہ دعوت پہ آئے اور آقا کریم علیہ السلام نے ان کو کھانا دیا، انہوں نے کھایا، بعد میں باہر کچھ اور صحابہ تھے، چونکہ تھوڑی سی گنجائش تھی گھر میں، تو اب جو باہر ہیں وہ بے تاب ہیں کہ حضور کے گھر حاضر ہیں، اور جو اندر والے ان کا نکلنے کو جی نہیں چاہ رہا۔ کھانا کھا لیا اور بیٹھ کے وہاں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ اب حضور علیہ السلام کس طرح کہیں کہ میری چوکھٹ سے باہر جا؟ حضور سے تو کچھ سلام لیتا تھا نا، تو حضور اتنی دیر تک اسے نہیں چھوڑتے تھے جتنی دیر تک وہ نہیں ہاتھ چھڑاتا تھا۔ یہ حضور کا مزاج تھا، یہ سلام کا انداز تھا حضور۔ آج کل لوگ آدھے ہاتھ سے سلام لیتے ہیں، لیکن حضور کا یہ انداز تھا کہ اتنی دیر تک حضور ہاتھ نہیں چھوڑتے جب تک وہ مائل نہیں ہوتا تھا اس کی طرف۔ پھر حضور کے گھر میں، اور پھر کس کا جی چاہے یہاں سے اٹھے۔ وہ ایک شاعر نے ایک حد کر دی، بڑھاپے کو حسن دیا اس نے۔ وہ کہتا ہے زوف مدد کر در احمد پہ گرا دے۔ اپنے بڑھاپے کو کہتا ہے اے زوف مدد کر در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا، دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ تو حضور کے در پہ پھر کون اٹھے؟ اب ان کا اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا اور باہر والے بےتاب ہیں۔ اب حضور علیہ السلام رحمت للعالمین کیسے کہیں کہ اب اٹھ کے چلے جاؤ؟ اللہ نے قرآن نازل کیا، اے ایمان والو جب کھانا کھا لو تو پھر اٹھ کے چلے جایا کرو، نبی کی تکلیف کا باعث نہ ہو۔ نبی تم سے نہیں کہتے ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے تم سے، اللہ حق کہنے سے شرم نہیں کرتا، تو حکم دے دیا، در رسول کے آداب سکھا دیے۔ اور ایک اور موقع پہ فرمایا اے ایمان والو جب میرے نبی سے مسئلہ پوچھنا ہو تو یوں ہی نہ آ جاؤ، پہلے گھر جاؤ، کوئی صدقہ لو، پھر فقیر ڈھونڈو، پھر خیرات کرو، پھر نبی کی چوکھٹ پہ آؤ، پھر مسئلہ پوچھو، تمہیں پتہ چلے کس چوکھٹ پہ آ رہا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی، حضرت علی المرتضیٰ نے اس پہ عمل کیا، فوراً منسوخ ہو گئی، چونکہ غریب صحابہ تو پھر کوئی مسئلہ پوچھ نہیں سکتے تھے۔ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ بالآخر یہ آیت منسوخ ہونی ہے، صرف ایک بندہ ہی عمل کر سکے گا۔ پھر نازل ہی کیوں کی؟ نازل اس لیے کی کہ تمہیں نبی کی چوکھٹ کا ادب سکھانا مطلوب ہے، ادب یہی ہے، لیکن تمہاری غربت کا ہم لحاظ کرتے ہیں کہ تم چلو یوں ہی آ جایا کرو، ورنہ نبی کی چوکھٹ کا ادب اور عالم یہ ہے کہ حضور کے در پہ جب آؤ تو پہلے صدقہ دو، پھر حضور کی چوکھٹ پہ آؤ۔ اور آج بھی مستحب یہی ہے، آپ مدینہ شریف میں جائیں، میں نے وہاں ترکی لوگوں کو دیکھا ہے اس پہ شدت اور سختی کے ساتھ عمل کرتے ہوئے۔ جب بھی وہ حضور کے روضے پہ حاضری دینے آتے ہیں پہلے وہ بخشیش کرتے ہیں، پہلے وہ کسی کو خیرات دیتے ہیں اور پھر حضور کی چوکھٹ پہ آتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب نماز پڑھ رہے تھے، حضور علیہ السلام نے آواز دی، انہوں نے جلدی جلدی نماز مکمل کی اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ تم نے دیر کر دی، تمہیں کس چیز نے روکا کہ میرے حضور حاضر ہوتے؟ عرض کی حضور نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا تم نے قرآن نہیں سنا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم
اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول پکارے تو پھر ان کی پکار پہ لبیک کہا کرو۔ تو حکم ہے کہ حضور پکاریں تو نماز چھوڑ دو، حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، پھر آقا کریم جو کہیں وہ کام کرو، اور جب واپس آؤ تو نماز وہاں سے شروع کرو جہاں سے چھوڑی تھی۔ تو یہ حضور کے در کا ادب ہے۔ تو کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بھی اونچا نہ کرو، اگر تمہاری آواز بھی اونچی ہو گئی تو تمہارے اعمال ضائع کر دیں اور تمہیں خبر بھی نہیں ہونے دیں گے۔ تم اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار سمجھتے رہو گے لیکن اندر لٹ جائے گا، تمہارے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو اس در کے ادب کی رعایت تمہارے اوپر لازم ہے، تمہاری سانس بھی بے ترتیب نہ ہونے پائے۔ یہ وہ چوکھٹ ہے کہ جہاں قدم قدم ادب کی رعایت کا حکم دیا گیا، اور یہاں اس بات کا لحاظ رکھنے کی تاکید کی گئی کہ حضور علیہ السلام کی چوکھٹ میں کوئی معمولی ایسی بات بھی نہ ہو جائے جس سے تم اللہ کی بارگاہ سے راند دیے جاؤ اور راندہ درگاہ بن جاؤ۔ اللہ مجھے آپ کو حضور چوکھٹ کے ادب اور تعظیم کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاة الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم اغننا بحلالک عن حرامک وبفضلک عمن سواک یا ارحم الراحمین۔ میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جولیاں رحمتوں سے بھر دے، بخت کی بہاریں دے دے، من کی روشنیاں دے دے۔ ہم جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار رہیں۔ ہر علت، ہر قلت، ہر ذلت سے رہائی دے دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دے دے۔ اے اللہ ہماری سوچوں کو پاکیزگی دے دے، ہمارے خیالوں کو طہارت دے دے، ہماری آنکھوں کو حیا کا نور دے دے، ہماری زبان کو سچائی عطا کر دے، ہمارے کانوں کو قرآن کے نغمے دے دے، ہمارے ہاتھوں کو صرف اپنے حضور پھیلنا دے دے، ہمارے پاؤں کو مسجد کا راستہ دے دے۔ اے اللہ ہمیں رزق حلال، رزق وسیع عطا فرما، ہر حرام سے محفوظ فرما، ہر برے خیال، برے وہم، بری سوچ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اس درس قرآن میں، اس 10 روزہ پروگرام فہم دین میں جو لوگ جلوہ فراز ہوتے رہے ہیں ان کے قدم قدم پہ برکتیں لکھ دے، اور اے اللہ جو کچھ کہا گیا اس کو من میں اتار دے، عمل کی توفیق عطا فرما دے اور عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ اے اللہ جن نوجوانوں نے، جن ساتھیوں نے اس کے انتظام و انصرام کے اندر حصہ لیا انہیں برکتیں عطا فرما، جن علماء کرام نے سرپرستی فرمائی اے اللہ ان کے علم و عمل، زہد و اخلاص میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جن مالی معاونین نے ہمارے ساتھ اس پروگرام کے اندر تعاون اور محبت کیا، اے میرے مالک ان کے رزق حلال میں وسعتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ اس جگہ میں برکتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ عزیزم امجد صاحب کے والدین کی مغفرت فرما دے، ہم میں سے جتنے لوگ یہاں موجود ہیں سب کے والدین کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ امت مصطفیہ کو کھویا ہوا وقار دے دے، بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ کابل سے کندھار تک، قلعہ جنگی سے دشت لیلا تک، تورا بورا سے تقریب تک، موصل سے بغداد تک، جاوا کے ساحل سے رباط کے کوچہ و بازار تک، نیل سے کاشغر تک، القدس سے کشمیر تک، دریائے آمو کی لہروں سے ڈھل جھیل کے کناروں تک، جہاں جہاں ظلم اور جبر پھیلا ہے محبوب کی زلف گراگیر کا صدقہ ظلم کی سیارات کو مختصر فرما دے۔ اے میرے مالک امت کو کھویا ہوا وقار دے دے، عظمت پارینہ بخش دے، میرے وطن میں امن کے سویرے طلوع کر دے۔ اے اللہ یہاں امن کی بہاریں پیدا فرما دے، اس وطن کی گلیوں میں نظام محمد کی بہاریں پیدا فرما دے، نظام مصطفیٰ کے سویرے طلوع فرما دے۔ جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، جتنے پریشان حال ہیں انہیں خوشحال فرما دے، مقروضوں کو قرض سے نجات دے دے۔ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ ان کی دعائیں مستجاب کر دے۔ آج کی اس مجلس میں کوئی خالی نہ رہے، سب کی حاجت پوری فرما۔
اے اللہ اپنا خاص کرم فضل ہم سب کے شامل حال فرما، دنیا آخرت کی بہار نصیب فرما، رمضان المبارک کے عشرہ رحمت سے چھنتا ہوا نور ہمارے من میں اتار دے، اور اس کے اجالوں سے ہمارے اندر کی روشنی اور ہمارے اندر کے اجالوں کا سامان کر دے، ہمارے سارے گناہ مٹا کے ہمیں نیکیوں والی زندگی عطا فرما دے، ہماری زندگی کا حسن ہمیں عطا فرما دے، زندگی کا نور عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا